نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى في مقام آخر افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وقال تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں قرآن مجید میں غور و فکر کا حکم بیان ہوا۔ آج کے سبق میں اسی مضمون کو مزید آگے بیان کیا جائے گا کہ قرآن مجید میں غور و فکر اس کے مراتب کیا ہیں۔ کیا ہر شخص قرآن مجید میں غور و فکر کرنے میں بغیر کسی قیودات کے آزاد ہے یا غور و فکر کے لیے کچھ شرائط ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف مقامات میں قرآن مجید میں غور و فکر کا حکم دیا اور اس کے مراتب کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو ان آیات سے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہر انسان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرے، یہ ہر ایمان والے کو حکم ہے۔ اور غور و فکر جب کرے گا، جب اس کی گہرائی میں جائے گا، تو گہرائی میں جانے کے بعد اسے قرآن کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن سے اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں، اس کا علم بخوبی ایمان والوں کو ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا، یہ برکتوں والی کتاب ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ تم اس میں تدبر کرو، تاکہ تم اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو اور تذکر کرو، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرو۔ گرامی قدر سامعین، گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے تین باتیں رکھی گئی کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے لیے جس طرح علم کے اعتبار سے علمی مراتب ہیں، بعض لوگ علم میں بڑے ہوئے ہیں اور بعض لوگوں کا علم کم ہے، چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے بھی بعض لوگ علم میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا علم کم ہوتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی بعض لوگ عصری علوم میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور بعض لوگ عصری علوم میں کم بصیرت رکھتے ہیں۔ تو جس طرح علمی اعتبار سے مراتب ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی مراتب۔ پہلا مرتبہ غور و فکر کا
امت میں ان افراد کا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، کہ وہ علم والے کہ جو قرآن سے استنباط کر سکیں۔ ایک تو قرآن میں ظاہری طور پر ظاہری الفاظ سے جو مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں انہیں سمجھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن میں جو چھپے ہوئے مسائل ہیں، دقیق مسائل ہیں، باریک بین مسائل ہیں، تو وہ ان چھپے ہوئے مسائلوں کو علم کی روشنی میں نکالیں۔ تو یہ درجہ جو ہے یہ فقہا کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہر آدمی قرآن مجید میں غور و فکر کرنے لگ جائے، ایسا نہیں۔ ہر آدمی قرآن سے خود سے مسائل نکالنے لگ جائے، ایسا نہ تو کسی کے پاس علم و شعور ہے نہ اس کی اجازت۔ اور دوسرا طبقہ ان علماء کرام کا ہے کہ جو ائمہ مجتہدین نے جو مسائل استنباط کیا نکالے، وہ ان مسائل کے سمجھنے تک پہنچ جائے۔ یہ علماء دین متین ہیں جو ان مسائل کے سمجھنے تک پہنچے، ان مسائل کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کیا، وعظ و نصیحت کی۔ اور تیسرا درجہ وہ ہر ایمان والے کا ہے کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرے، یعنی جو قرآنی مسائل سیکھے انہیں پوری توجہ کے ساتھ سنے اور پوری توجہ اور رغبت کے ساتھ بیٹھے، اور پھر اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی قرآن میں غور و فکر کرنے سے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آخرت کی یاد پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک کا تذکرہ سورہ توبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت کہ جب نفیر عام ہو، جب کیا ہو؟ نفیر عام، یعنی ہر طرف مسلمان مظلوم ہو جائے، کہیں بھی مسلمان سکون سے نہ رہ سکتے ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ واقعہ تبوک میں پیش آیا کہ کفار بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے، تو ہر شخص کا جہاد میں جانا فرض ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تاکید کی کہ جہاد پر جائیں۔ ان میں سے 80 لوگ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ 80 میں سے اکثر منافقین تھے، ان میں 3 صحابہ کرام تھے جو سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ ان کے دل میں جذبہ پورا تھا، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، اور ایسا کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوہ تبوک کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ سارے لوگ جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی جماعت ایسی ہونی چاہیے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جو دین میں سمجھ پیدا کرے۔ اور دین میں سمجھ صرف ایسا نہیں کہ ایک جملے کا بیان سمجھ کر سن کر دین میں سمجھ پیدا ہو جائے، اس کے لیے باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر سال ہر سال قرآن و سنت سیکھنا پڑے گا۔ اللہ فرما رہے کہ ہر طبقے میں ایک بڑی جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کی سمجھ پیدا کرے۔
اور ان کا کام کیا ہوگا کہ جب دین کی سمجھ پیدا کریں تو جب وہ جو اللہ کے راستے میں گئے ہوئے جب وہ واپس لوٹ آئیں تو یہ ان کی عدم موجودگی میں جتنے مسائل سیکھے یہ ان کو بیان کریں۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سارے ہی لوگ پورا دین سمجھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ دین سمجھنے کے لیے بھی ایک مخصوص جماعت ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قمر میں 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ان الفاظ کو اللہ تبارک و تعالی نے 3-4 مرتبہ ایک ہی صورت میں بیان کی۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ قرآن آسان ہے، اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، لہذا کوئی ہے جو اس کے اندر آئے اور محنت کرے۔ تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ قرآن تو اللہ رب العزت نے آسان بنایا ہے، ہم اپنی مرضی سے قرآن دیکھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، قرآن میں جو ہے اپنی مرضی سے غور و فکر کریں گے اور مسائل نکالیں گے، ہمیں کسی امام کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ہم تھوڑا سا غور کریں، ان ساری آیات کی طرف دیکھیں، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا للذکر، ذکر کا معنی ہے، ایک معنی ہے اس کا نصیحت اور ایک معنی ہے اس کا یاد کرنا۔ اگر اس کا معنی یاد کرنا ہو تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے، چنانچہ کوئی ہے جو اس کو یاد کرے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا۔ معصوم بچے پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اور ہر زمانے میں ہر طبقے میں ہزاروں حفاظ قرآن موجود ہیں۔ اور اگر للذکر سے مراد نصیحت ہے تو قرآن نصیحت کے اعتبار سے بالکل آسان ہے، کہ قرآن میں جو واقعات بیان کیے پہلی اقوام کے، ان واقعات کو بیان ہی اس لیے کیا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ البتہ جو قرآن مجید کا ایک مستقل پہلو احکام کا پہلو ہے کہ قرآن میں بعض احکام ظاہر باہر ہیں اور بعض احکام قرآن میں چھپے ہوئے ہیں، اور قیامت کی صبح تک انہی الفاظ سے ہر زمانے کے علماء قرآن سے مسائل نکالتے رہیں گے اور جدید ترین مسائل میں بھی قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ رہنمائی حاصل کرنا اور اس رہنمائی کے اصولوں تک پہنچنا اور علم تک پہنچنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کتنا وقت نکالا۔ آج اگر کسی کی عمر 45 سال ہے تو اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بھئی دنیا کمانے کے لیے کتنی زندگی لگائی، تو وہ دھڑلے سے کہہ دے گا کہ 25 سال سے روزانہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور روزانہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ لیکن کوئی بھی ایسا شخص یہاں موجود نہیں ہوگا یا معاشرے میں نہیں ہوگا کہ جو یہ بات کہہ دے کہ میں قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے روزانہ 10 سال مسلسل قرآن سیکھنے کے لیے گیا۔ ایسے افراد کم ہیں۔ جب حقیقت میں بھی ایسے افراد کم ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنے کے جو مراتب ہیں، پہلا مرتبہ وہ فقہاء اور ائمہ مجتہدین کا ہے کہ جو قرآن سے چھپے ہوئے مسائل نکالتے ہیں، اور دوسرا مرتبہ وہ ان علماء دین متین کا ہے کہ جو فقہاء کے نکالے ہوئے مسائل کی سمجھ تک پہنچتے ہیں اور انہیں ان مسائل کو حاصل کر کے عوام کے اندر بیان کرتے ہیں،
اور لوگوں کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ عام مسلمانوں کا ہے کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر کریں۔ ان کے غور و فکر کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ عام مسلمانوں کا قرآن میں غور و فکر کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی مستند عالم دین سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے۔ اگر وہ اتنا وقت نہیں نکال سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ اردو زبان کی، ہمارے دیار میں اردو ہے، آسان زبان ہے کہ جسے لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو اردو زبان کی مستند تفسیر کا مطالعہ کرے۔ چنانچہ بالکل آسان عام فہم ترجمے کے اعتبار سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے، یہ آدمی اس کا مطالعہ کر لے، اس میں جو بات تھوڑی سی سمجھانے کی ہے حاشیے کے اندر انہوں نے حضرت نے وہ بات بھی سمجھا دی، اور اگر تھوڑا سا مسائل میں دلچسپی رکھتا ہے تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن دیکھ لے۔ اسی طریقے سے مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ کی تفسیر انوار البیان دیکھ لے، اور اس دیکھنے میں بھی جس جگہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے امام مسجد سے رجوع کرے، کسی عالم سے رجوع کرے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ سمجھا دیجئے، اپنی مرضی کا معنی نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ اتنی قیودات کیوں ہیں؟ قرآن مجید کے غور و فکر کیے اور اس میں سمجھنے کے لیے اتنی قیودات کیوں لگائی؟ وجہ اس کی یہ ہے، اس میں اتنی قیودات اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے معاملے میں یا اللہ کے نبی کی احادیث کے متعلق یا قرآن مجید کے متعلق جو شخص اپنی رائے سے اگر کام لے گا، اپنی مرضی کا معنی بیان کرے گا، تو اسے تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اور دیکھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس سے اگر کوئی معنی اور مطلب بیان کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی نیابت میں قرآن کو بیان کر رہا ہے۔ آج ہم گھر کی جو نیابت جو ہے نا بھائی، اپنے بچوں میں سے ہر ایک بچے کے حوالے نہیں کرتے بھائی گھر کی نیابت، کسی سمجھدار بچے کے حوالے گھر کرتے ہیں کہ بھائی آپ گھر کے نظم کو دیکھیں، میں 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، گھر کے معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ باپ جو ہے نا بھائی سارے بچوں میں سے جس کو جو سامنے ہے اس کے حوالے کر دے گھر کا سارا نظم۔ اس میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کس بچے میں صلاحیت ہے۔ جب ایک گھر کا نظم 1 سال کے لیے اگر کوئی شخص سعودی عرب جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے، تو وہ اپنا نظم کسی سمجھدار اولاد کو دے کے جاتے ہیں۔ تو قرآن کی اتنی جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب اور قیامت کی صبح تک اللہ نے ہدایت اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو قرآن سے سمجھنا چاہے بس وہی بیان کر لے۔ قرآن اتنی آسان کتاب بھی نہیں ہے کہ بھئی اپنی مرضی سے منمانا معنی بیان کر لیا جائے۔ اب قرآن سمجھنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کے تلفظ کی ادائیگی درست کی جائے۔ قرآن کے تلفظ کی ادائیگی درست کی جائے۔ قرآن تلفظ سے پڑھ سکتا ہوں۔ آج ہمارے جو ہے بھائی سوشل میڈیا پر جو ہے نا بھائی بڑے بڑے جو ہے نا مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جو ہے نا بھائی لوگوں کو نصیحت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں صحابہ کرام کے بیچ اختلاف ثابت کرنے کے لیے، لیکن اللہ ان کی حقیقت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔
اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پھر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کا تلفظ درست کریں. قرآن پڑھنا ہے ہمیں. اگر کوئی شخص بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھے گا تو قرآن میں ایک تاثیر ہے، وہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھائے گا، اللہ کی محبت بٹھائے گا، اور رفتہ رفتہ قرآن کی تلاوت کی بدولت اللہ اس کے دل کو دینی علوم کے لیے کھول دے گا. اور دوسرا بڑا اور اہم کام یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی زبان سیکھ لیں. سب سے پہلے قرآن کی زبان سیکھ لیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ انجینئر علی مرزا ان دونوں چیزوں میں وہ فیل ہے. نہ تو قرآن کا تلفظ انہیں آتا اور نہ ہی قرآن کی زبان انہیں آتی. اس لیے ہمیں خوب سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن فہمی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا کہ قرآن کی زبان کو سیکھنا. آج جو ہے بھئی ہم اپنی اولاد کو بھئی کیسے، ہماری مادری زبان کیا ہے بھئی؟ اردو. ہمارے سارے معاملات کیا ہے اردو میں، لیکن ہم اپنی اولاد کو کیا سکھانا چاہتے ہیں بھئی؟ انگلش. اور پورا زور دیتے ہیں، ہائی فائی اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں، اور پھر علیحدہ سے انہیں ٹیوشن دلاتے ہیں، اور پھر وہ تعلیم میٹرک کر کے جب فارغ ہو جاتے ہیں یا اس سے آگے بڑھتے ہیں تو انہیں انگلش لینگویج میں داخلہ دلواتے ہیں. اس طرح 10-12 سالہ محنت، 14 سالہ محنت کے بعد ہمارا بچہ انگلش بولتا ہے اور ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جس طرح ہمیں انگلش سیکھنے اور اپنی اولاد کو سکھانے کا ذوق ہے، تو قرآن اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. پھر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قرآن والی زبان سکھانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. چنانچہ بہت سارے آج بھی بہت سارے اسکول، دینی اسکول، جن میں دینی علوم اور عصری علوم دونوں سکھائے جا رہے ہیں، ان میں اس بات کی الحمدللہ محنت کی جا رہی ہے کہ نرسری کے بچے سے لے کر میٹرک تک کے لیے عربی کا مستقل گھنٹہ رکھا ہو، پیریڈ ہے مستقل، تاکہ نرسری کا بچہ بھی قرآنی زبان سیکھ سکے. اور ہم نے بھی ایک مختصر سے جو ہے سلسلہ بیت العلم اسکول کے نام سے جو ہے نیو لیبر کالونی میں شروع کیا. اللہ کے فضل و کرم سے نرسری کا بچہ بھی عربی زبان سیکھ رہا ہے. وہ جس طرح انگلش سیکھ رہا ہے اسی طرح عربی زبان بھی سیکھ رہا ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے معصوم بچے بھی قرآنی زبان سیکھ سکے، تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ قرآن سمجھ سکے، قرآن فہمی میں آگے بڑھ سکے. جب نرسری سے ایک بچہ قرآن سمجھنے کی، قرآنی زبان سیکھنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ جب وہ میٹرک تک پہنچے گا، انٹر تک پہنچے گا، تو جس طریقے سے وہ انگلش میں مہارت رکھ رہا ہوگا اسی طرح قرآنی زبان عربی میں مہارت رکھ رہا ہوگا اور قرآن سمجھنے کے اعتبار سے بھی مہارت رکھ رہا ہوگا. پھر وہ جس فیلڈ میں جائے گا اسے قرآن فہمی ہوگی، قرآن کی سمجھ ہوگی، تو وہ سب سے پہلے مسلمان ہوگا، پھر ڈاکٹر ہوگا، سب سے پہلے مسلمان ہوگا، پھر انجینئر ہوگا، سب سے پہلے مسلمان ہوگا، پھر وکیل ہوگا، سب سے پہلے مسلمان ہوگا، پھر جج ہوگا، سب سے پہلے مسلمان ہوگا، پھر پولیس والا ہوگا، سب سے پہلے مسلمان ہوگا، پھر ملٹری میں ہوگا، فوجی ہوگا، رینجرز والا ہوگا. آج خسارہ اور نقصان یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن انہیں پکا مسلمان نہیں بنایا، انجینئر تو بنا دیا، پکا مسلمان نہیں بنایا، انہیں وکیل تو بنا لیا، پکا مسلمان نہیں بنایا، کیونکہ وہ قرآن فہمی سے دور ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر تو بن گیا لیکن ایمرجنسی مریض اس کے پاس آیا ہوا ہے،
اگر وہ پکا مومن ہوتا، قرآن سمجھنے والا ہوتا، اس کا قرآن سے تعلق ہوتا، تو وہ سب سے پہلے اس مریض کو لیتا، اس کو ابتدائی طبی امداد دیتا، بجائے اس کے کہ وہ اسے ابتدائی طبی امداد دے۔ وہ تڑپ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے 50,000 روپے جمع کرا لو تب تمہارے مریض کو ہاتھ لگاؤ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم اگر دلوا رہے ہیں تو ایسے اداروں کا انتخاب کریں کہ جن اداروں میں انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی زبان سکھائی جا رہی ہو، تاکہ ہمارے معصوم بچے قرآنی زبان سیکھ رہے ہیں۔ تب جا کر وہ جب ہماری عمر کو پہنچیں گے تو وہ قرآن سمجھنے کے اعتبار سے ماہر ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی فکر پیدا کر لیں، اور قرآن مجید سمجھنے کے اعتبار سے ہم ہر کسی کی نہ تو کتاب پڑھ سکتے ہیں، نہ ہر کسی کا بیان سن سکتے ہیں، جب تک کہ یہ معلوم نہ کر لیں کہ یہ کتاب لکھنے والا کوئی مستند عالم دین ہے، اور جب تک یہ معلوم نہ کر لیں کہ یہ سوشل میڈیا پر قرآن بیان کرنے والا، سمجھانے والا مستند عالم دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سیکھنے سمجھنے کے اعتبار سے دینی جذبات نصیب فرمائے، ہمیں اپنی اولادوں کی فکر نصیب فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن سکھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ساتھ ہمیں مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔